فیضان ہمارے لیے سب کچھ ہے مدینہ، ہم کو ہر چیز مدینے سے ملی ہے۔ محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا یا حبیب اللہ۔ حمد مرد لگے چند اشار شکر شام محمد حضرات صاحب کے بڑی ہو سکے تو مل کے بڑی جوازوں کا گلا ہوگا۔ یا سبحان اللہ بابا کہیے سبحان اللہ۔ تیرا چرچا گلی گلی ہے، ڈالی ڈالی گلی گلی ہے، واصف ہر ایک گل ثمر ہے۔ یا اللہ او یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ رات نے جب سر اپنا چھپایا، چڑیوں نے یہ ذکر سنایا۔ نسیم سحر ہے یا اللہ او یا اللہ یا اللہ او یا اللہ۔ بچ دے تو اتار کو مولا، واسطہ تجھ کو اس پیار کا۔ بچ دے تو ہم سب کو بھی مولا، واسطہ تجھ کو اس پیار کا، جو سب نبیوں کا سرور ہے۔
بہت مشہور ہے زمانہ کا نام بڑھتے ہیں مل کے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی لب کوئی زبان ہو خاموشی سے مل کے پڑھیے گا پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرا کھاما میں تیرے گیت گاما یا رسول اللہ تیرا کھاما میں تیرے گیت گاما یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حلیمہ کرے کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے حلیمہ کرے کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے میں کیڑی سیج تیرے سجاواں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارنا یا حبیب اللہ میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں یہ تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں یہ تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں سب کچھ حاج میں تیرا صدا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ تیری راہ دے وچ پلکاں وچھاواں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا یا حبیب اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کتنا سونا روزہ تیرا دل کرتا ہے میرا کتنا
سونا روزہ تیرا دل کر دائے میرا ویکھی جاوا سونا روزہ کملی والڑیا ویکھی جاوا سونا روزہ کملی والڑیا میرے آقا سونے مدینے کملی والڑیا جنی آس میں لائی میری باری بھی نہ آئی جنی آس میں لائی میری باری بھی نہ آئی کر کرم میں آوا کملی والڑیا کر کرم میں آوا کملی والڑیا میرے آقا سونے مدینے کملی والڑیا اج پا جانی تیرا آقا پا جانی تیرا مٹھ دیکھلا میں تیرا آقا پا جانی تیرا مدنی پا جانی تیرا مٹھ دیکھلا میں تیرا مٹھ دیکھلا میں تیرا میں تے منگیا دعا کملی والڑیا میں تے منگیا دعا کملی والڑیا میرے آقا سونے مدینے کملی والڑیا جنہ میں دل سجائی تیری رحمتاں نے لائی جنہ میں دل سجائی تیری رحمتاں نے لائی آیاں ٹھنڈیاں ہواواں کملی والڑیا آیاں ٹھنڈیاں ہواواں کملی والڑیا میرے آقا سونے مدینے کملی والڑیا شہزاد بھی کردا تیرے اگے فریاد شہزاد بھی کردا تیرے اگے فریاد غلام تے میں آواں کملی والڑیا غلام تے میں آواں کملی والڑیا میرے آقا سونے مدینے کملی والڑیا کملی والڑیا بے شک عمل برے نے نسبت میری منگتے انو سلطان بناوے او میرا دادا علی حجویری منگتے انو سلطان بناوے او میرا دادا علی حجویری میرے آقا نے فرمایا کر لو خدمت مادی جس نے کہا تک نہ ہوئے او تک لے صورت مادی جس
پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال صلى الله على محمد فتح الله له 70 بابا من الرحمة. نبی رحمت نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس نے کہا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جس نے یہ کہا رہا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے. اور یہ آپ کو عرض کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اس جمیع عالم کے لیے، اس پوری کائنات کے لیے السلام علیکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ عالم دنیا ہے، اور جب اس عالم کے ختم ہونے کے بعد جو عالم ہوگا وہ عالم آخرت ہوگا. عالم ارواح بھی ہے اور عالم برزخ بھی ہے. یہ عالم ہے، ان پر عالم کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی عالم مین یعنی کائنات کا حصہ. دیگر عالم ہیں، لیکن حضور علیہ السلام تو چونکہ جمیع عالمین کے لیے، جمیع عالم کے لیے، تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں. لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عالم کو پسند فرمایا، آپ نے اس کو چوز فرمایا، وہ عالم دنیا ہے کہ جس میں آپ نبی رحمت بن کر تشریف لائے، اور فرمایا کہ جو صلی اللہ علی محمد کہتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ 70 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. سبحان اللہ. تو جس پر رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت برس جاتی ہے، وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان میں بھی آ جاتا ہے اور اس کے تمام کام سمر جاتے ہیں. اس کی دنیا بھی سمر جاتی ہے، آخرت بھی سمر جاتی ہے. مفسرین نے اس آیت کریمہ کے تحت ایک نقطہ بیان فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ عالم دنیا کے اندر جب بندہ یہ کھانا، یہ پینا، یہ لوازمات زندگی ہیں، ظاہری بات ہے اگر ان لوازمات کو ادا نہیں کرتا تو اس کے لیے دنیا کی زندگی کو گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ کھانا کھاتے ہیں ہم، تو کھانا ایک ہمارے زندگی کے لیے ایک ضروری چیز ہے، ضرورت کی چیز ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کھانے کے بغیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے، کھانے کے بغیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے. اس کے بعد کی جو نعمت ہے پانی کی نعمت، کہ جتنی دیر بندہ پانی کی نعمت کے بغیر، یعنی کھانے کے بغیر جتنا رہ سکتا ہے پانی کے بغیر اتنا نہیں رہ سکتا.
کھانے کے بغیر کچھ گھنٹے وہ زندہ رہ سکتا ہے، یا اگر وہ قوت برداشت رکھتا ہوگا تو کچھ دن بھی وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن پانی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر اس کی مقدار کھانے کی بنسبت اس کی مقدار کم ہے، کہ اگر پانی نہ پیے تو اس کی مقدار کم ہو جاتی ہے کہ اتنے لمحات میں بندہ اگر پانی نہ پیے تو اس دنیا سے چلا جائے گا، انتقال کر جائے گا۔ اب اس کے بعد کا جو نمبر آتا ہے وہ ہوا کا آکسیجن کا نمبر آتا ہے نا، کہ پانی کے بغیر بھی بندہ کچھ زندہ رہ سکتا ہے لیکن اتنا نہیں، یعنی آکسیجن جو ہم سانس لیتے ہیں، جو ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت سے جو ہمیں نوازا ہے، اس کی مقدار اور زیادہ کم ہو جاتی ہے کہ بندہ زندہ تو رہ سکتا ہے لیکن پانی کی بنسبت اس کی مقدار بہت کم ہے۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یعنی یہ جو آکسیجن ہے اس میں چند سیکنڈ زندہ رہ سکتا ہے، جبکہ اللہ کی رحمت ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے بغیر بندہ، اس سمجھانے کے لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک نینو سیکنڈ بھی وہ بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر ہے تو ہم زندہ ہیں۔ اور یہ اس بات پر ہمارا اٹل فیصلہ ہے، قرآن و حدیث کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا ہی اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے لیے کیا۔ تو پھر وہ احادیث جو احادیث قدسیہ بھی ہیں ہمارے سامنے کہ رب فرماتا ہے کہ اگر محبوب علیہ السلام کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اپنا رب بھی ظاہر ہونا، میں رب ہونا بھی اپنا ظاہر نہ کرتا۔ تو اس بات پر بس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی پہچان اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں کروائی کہ جمیع چیزیں عالم اس پوری کائنات کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا کیا، اور پھر اپنے نور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، اور پھر اس نور ہی سے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ جرند پرند، چاند، ستارے، سورج، یہ حیوانات، جمادات، نباتات، حشرات الارض، جو بھی چیز ہے کائنات کی وہ حضور علیہ السلام کے نور کا حصہ ہی ہے۔ اور اگر سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے اگر پیدا فرمائی ہے نا، اس سے ہمیں اس بات پر بھی استدلال، ہمیں دلیل ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو حضور ہی کے صدقے میں پیدا کیا۔ اس بات کی اتھینٹیکیشن ہمیں اس بات سے بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ سب سے پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام چیزیں پیدا فرمائی۔ ویسے تو اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے اوصاف بیان کرتے چلیں تو وہ جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہم اگر یہ جو شعر مبارکہ ہے ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، وصف بھی ایک باپ بھی ادا نہ ہو سکا، یعنی باپ یہ کتاب ہوتی ہے، پھر اس کے بعد یعنی کہ باپ کا نمبر آتا ہے، ایک باپ بھی زندگیاں ختم ہو گئی، قلم ٹوٹ گئے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوصاف تو بڑی دور کی بات ہے، ایک وصف کا باپ بھی ہم مکمل نہ کر سکے، اتنے اوصاف۔ یہ تو حضور علیہ السلام جو تمام غلاموں کے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبیوں کے بھی سردار ہیں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے جب استفسار ہوا کہ حضور خلفائے راشدین کے اوصاف بیان کریں تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ سمندر سیاہی بن جائے اور یہ درخت قلم بن جائے نا، پھر بھی خلفائے راشدین کے اوصاف مکمل بیان نہیں ہو سکتے۔ یہ ان غلاموں کی یہ بات اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کر رہے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، تو جو ان کے بھی آقا ہیں ان کے اوصاف بیان کرنا، ان کے اوصاف کا کیا عالم ہوگا۔ تو اگر اوصاف بیان کرنا چاہیں تو یہ تو ناممکن ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اوصاف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا ہے، اگر ان میں سے ایک وصف کو ہم دیکھیں نا تو یہ ہر وصف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ ہے۔ انہی میں سے ایک وصف اللہ تعالیٰ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ ہے اختیار۔ کیا عطا فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کل مختار بنا کر بھیجا۔
کہ چاہے احکامات تشریعیہ ہیں اور چاہے وہ احکامات تکوینیہ ہیں، شریعت سے تعلق رکھنے والا اگر وہ حکم ہے، جو کائنات کا کوئی معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جمیع اختیارات اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرما دیے ہیں، جمیع اختیارات عطا فرما دیے۔ پھر ان لوگوں کا منہ توڑ یہ جواب بھی ہے جو بدبخت لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نہیں دیے۔ اور بھائی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کل مختار بنا کر بھیجا تو پھر تشریعیہ تکوینیہ کی تقسیم کس بات کیا معنی رکھتی ہے؟ تشریعیہ اختیار کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جس چیز کو فرض فرمانا چاہیں فرض فرما سکتے ہیں، اور جس چیز کو آپ علیہ السلام حرام فرمانا چاہیں تو فرما سکتے ہیں۔ اور کثیر آیات کریمہ بھی اس بات پر دال ہے کہ کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور رسول جس کو حرام فرما دے، یعنی حرمت کی نسبت اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان معنوں میں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حرام فرما دیتا ہے، اگر وہیں پر کسی چیز کو حضور علیہ السلام بھی حرام فرما دیتے ہیں تو وہ اسی درجے پر رکھتی ہے، وہ اسی درجے پر رہتی ہے جس درجے پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام فرما دیا۔ تو حضور علیہ السلام اس بات کا اختیار رکھتے ہیں کہ آپ شریعت کے کسی حکم کو فرض فرمانا چاہیں یا ناجائز فرمانا چاہیں، حرام فرمانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار عطا فرمایا۔ پھر اگر ہم اس تشریعیہ کو مزید ایکسپلین مثالوں سے اگر ہم کریں تو کئی احادیث ہمیں اس بات پر ملتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے تشریعی اختیار کو اپناتے ہوئے کئی باتوں کو صحابیوں کے لیے رخصت فرما دیا، جیسا کہ رمضان المبارک حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سألت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے آپ کی رفاقت یعنی آپ کا پڑوس طلب کرتا ہوں وہ بھی جنت میں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ربیعہ جا تجھے یہ عطا کیا اور بھی کچھ مانگ۔ وہ چند اشعار ہے نا، یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں، یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ جن لوگوں کو یہ شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، جن لوگوں کو یہ شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پر مت جا اور بھی کچھ مانگ۔ پھر فرماتے دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے۔ فرمایا کہ یہ بحث نہ کر، ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ، جا تجھے یہ بھی اے ربیعہ تجھے یہ بھی عطا کیا اور بھی کچھ مانگ۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنا اختیار دیا اور اتنا نہیں دیا، تو کائنات کے اندر بھی اگر تکوینیہ کی بات کریں تو حضور علیہ السلام سے اگر کوئی کچھ مانگتا ہے آپ علیہ السلام اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مالک کونین ہیں جو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے حالی ہاتھ میں۔ ہم تو بھائی مانگیں گے، تم نہیں مانگتے نہ مانگو، اس عقیدے کی بنا پر کہ بھئی ان کو تشریع اختیار دیے تکوینیہ نہیں مانگتے نہ مانگو، ہم تو مانگیں گے، مانگے جائیں گے، منہ مانگ ہی پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں کا لفظ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ تھے، ایک شخص آیا اور اس نے کہا سرکار علیہ السلام کا دریا رحمت جوش پر آیا، جب آپ اچھے یعنی کہ خوشگوار آپ کی طبیعت شریف جس وقت آپ خوشی میں ہوتے تو آپ علیہ السلام یہ فرمایا کرتے مانگو جو مانگنا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ مجھے اتنے اونٹ چاہیے۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگے اس شخص پر بڑا تعجب ہوا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مانگ جو مانگنا ہے اور یہ دنیا کا مال مانگ رہا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا، صحابہ نے فرمایا کہ اب دوسری مرتبہ پھر موقع مل گیا، اس شخص نے پھر کہا کہ مجھے اتنی اشرفیاں اتنا مال چاہیے۔ صحابہ کو پھر تعجب ہوا اس شخص پر کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو مانگنا ہے مانگ، یہ دنیا کا مال مانگی جا رہا ہے۔ تیسری مرتبہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مانگو جو مانگنا ہے۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے دنیا کا مال ہی مانگا۔ صحابہ نے پھر تعجب کیا۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رپلائی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تم سے بہتر تو وہ عورت تھی کہ جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا نا کہ کیا مانگتی ہیں مانگ، اور نبی علیہ السلام کے تابوت کے حوالے سے جب اس عورت نے خبر دی نا، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا کہ مانگ جو مانگنا ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتی ہوں، آپ کی پڑوس بننا چاہتی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جا تجھے دیا اور بھی کچھ مانگ، وہ عطا کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو بیان کر رہے ہیں کہ تم سے بہتر تو وہ عورت تھی کہ جس سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مانگنا مانگ، اس نے جنت مانگی اور تم نے دنیا کا مال مانگا۔ مطلب یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ تکوینیہ معاملات ہیں، آپ علیہ السلام ہر چیز عطا فرمانے پر قادر ہیں۔ کیوں؟ واللہ معطی انا قاسم، اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے اور میں آگے بڑھتا ہوں۔ پھر اس میں کوئی قسمیں نہیں ہیں، کوئی صرفیں نہیں ہیں، کوئی کیٹیگرائز نہیں ہے کہ بھئی اتنا دیا اور اتنا نہیں دیا، یہ دیا اور یہ نہ دیا۔ اور خدا کے بندے سب سے بڑی بات تو یہ، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا مجدہ سنا دیا، شفاعت کا سہرا آپ کے سر مبارک پر سجا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا مجدہ عطا فرما دیا گیا کہ بروز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کی شفاعت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ آپ علیہ السلام جب سجدے میں تشریف لے جائیں گے اور زاروں قطار آپ روئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اقدس اٹھائیے، جس کی بھی آپ شفاعت کریں گے اس کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، جس کی بھی سفارش کریں گے اس کے حق میں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور محدثین نے مسند امام اعظم کے اندر اس بات کو بیان فرمایا کہ آپ علیہ السلام کی جو اس دن شفاعت ہوگی نا، وہ 8 طرح کی ہوگی، 8 طرح کی شفاعت ہوگی۔ ان میں اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو ایک اس طرح کی شفاعت ہوگی آپ علیہ السلام ان لوگوں کو، ان جہنمیوں کو کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ہوں گے وہ مسلمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام ان کو بخشوا کر جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ پھر وہ لوگ، وہ مسلمان کہ جو اس وقت محشر کا وہ دن، میدان محشر سجا ہوگا، 50,000 سال کا وہ دن ہوگا، سورج سوا میل پر رہ کر اپنی تپش برسا رہا ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، اس وقت حساب و کتاب کا جب معاملہ ہوگا، لوگ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حساب و کتاب میں جلدی فرما کر آپ علیہ السلام ان کو جنت میں داخل عطا فرما دیں گے۔ اور مزے کی بات یہ آخر میں بیان کرتا چلوں کہ محدثین نے اس بات کو بیان فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی شفاعت سے یہ کافروں کو بھی حصہ ملے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کافروں کو بھی حصہ ملے گا۔ اب اس کو میں ایکسپلین کروں، وہ اس طرح کہ اتنا دہشتوں اور وحشتوں والا وہ دن ہوگا، وہ محشر کا دن اتنی دہشتوں اور وحشتوں والا ہوگا، اس وقت کافر خود اپنے رب سے دعا کر رہے ہوں گے، مولا اس حساب و کتاب سے جلد نجات دے کر ہمیں جہنم نہیں بھیج دے، لیکن اس گھڑی سے بچا دے، اس حساب و کتاب سے نکال کر، اس کی دہشتوں سے وحشتوں سے نکال کر ہمیں جہنم میں بھیج دے، لیکن اس سے بچا لے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دیگر کے لیے شفاعت تقسیم ہو رہی ہوگی کہ جب مسلمانوں کے لیے اس وقت حساب و کتاب میں جلدی کی جا رہی ہوگی، ان کو بھی جلدی جہنم میں بھیج دیا جائے گا کہ ان کے عذاب جو اس وقت برس رہا ہوگا کہ مسلمانوں کے حساب و کتاب میں جب جلدی ہوگی، جب وہ جنت میں چلے جائیں گے تو اس وقت ان کافروں کو بھی جلد جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔
تو حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت کا مجدہ سنایا اور شفاعت کا سہرا آپ کے سر پر سجایا، یعنی شفاعت کا بھی اختیار آپ علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ اب آخر میں چونکہ ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، بیان سنا، پہلے سر جھکا کے کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا تو سامنے روز دیکھ لو تو سامنے روز دیکھ لو میری طرح زار رو کے، میری طرح زار رو کے نثار کلمہ درود کے، نثار کلمہ درود کے، کبھی